السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ آج کا ہمارا لیکچر کرسمس ڈے کے حوالے سے ہے۔ اسلام کے اندر کرسمس کی کیا حقیقت اور کیا حکم ہے، اور اسی طرح ماڈرنزم کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص قیامت والے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ تمام لوگوں کے ہاں محترم ہیں، چاہے کوئی یہودی ہو یا عیسائی یا مسلم، حتیٰ کہ مکے کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی یہودی، نصرانی اور مشرک ہونے کی نفی کی ہے، وہاں ان کا تعارف بھی بتایا کہ وہ ہیں کون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو دین اسلام وحی الہی کا نام ہے، جو اللہ رب العالمین وحی کر دیں اس وحی کی اتباع کا نام دین اسلام ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے دین میں شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اے نبی، ہم نے امر میں سے آپ کو ایک واضح رستے پہ رکھا ہے تو آپ اس کی پیروی کریں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً یہ ہرگز اللہ رب العالمین سے آپ کو کفایت نہیں کر سکتے، آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ان کا بعض کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کو ایک واضح راستے پہ رکھا ہے،
آپ نے اس راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے اس کی پیروی کریں اور دیگر اولیاء کی پیروی نہ کریں۔ اس تمہید سے یہ بات سمجھ لیں کہ دین اسلام پسندیدہ دین ہے، اور یہ کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے کہ فلاں کی پسند ہے تو ہم نے مان لیا، بلکہ ہم دین اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پیدا کرنے والے رب نے ہمیں اس کو ماننے کا حکم دیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کسی کی خواہش کو بھی مد نظر نہیں رکھتے۔ بلکہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ جو شخص علم اور ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کو دیکھتا ہے، لوگوں کی رضامندی کو دیکھتا ہے، لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں، ایسا شخص انتہائی نقصان اٹھانے والا ہے۔ جبکہ دین اسلام نے ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص لوگوں کی رضا چاہتا ہے کہ لوگ کس طرح راضی ہوں گے، ابن حبان کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، من ارض اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ، جو اللہ رب العالمین کو راضی رکھتا ہے خواہ اس سے لوگ ناراض ہو جائیں تو ایسے شخص کو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضامندی کو ترجیح دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کافی ہو جاتے ہیں۔ ومن اسخط اللہ برضا الناس، اور جو شخص لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، وکلہ اللہ الی الناس، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو ہی ترجیح دینی ہے، اللہ کی رضا ہی تلاش کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، شریعت جو ہمیں دی ہے، اس کے مطابق عمل کریں، اور وہ شریعت کامل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو اس دین کے اندر کسی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھی چیز ہے، کرنے میں کیا حرج ہے۔ سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی، ہم اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا علم نہیں تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پھیلانے میں کمی کی ہے؟ ہرگز بھی ایسی سوچ رکھنا بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سابقہ امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ایک بلشت کی برابر بھی، اگر اہل کتاب میں سے کوئی ایک بلشت جگہ پہ پہنچا تم بھی ایک بلشت تک پہنچو گے، اگر وہ ایک ہاتھ یعنی ذراع تک پہنچا تم بھی ایسے کرو گے، یعنی جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا تم بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو گے۔ تو سابقہ لوگ گمراہ ہوئے، وہ بے دین ہوئے، انہوں نے اللہ کا کفر کیا، تو اگر ہم وہی نظریات رکھیں، اسی طرح ہم بننا شروع کر دیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی گمراہی سے بچا نہیں سکتی۔ تو دین اسلام ہمیں تمام انبیاء کا ادب سکھاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہاں تک کہا لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی کے درمیان ادب کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے۔ دین اسلام اور قرآن مجید اور احادیث کی صورت میں جتنے بھی دلائل اور نصوص ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے تمام انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں، جبکہ جو بائبل ہے، موجودہ بائبل، چونکہ ہم اس کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں،
کیونکہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو انبیاء کی توہین نہ کی جائے، اور اس میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے بھی نازیبا باتیں نہ لکھی ہوتی۔ میرے سامنے بائبل موجود ہے جس میں اللہ رب العالمین کی توہین بھی کی گئی ہے اور انبیاء کی توہین بھی کی گئی ہے۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ان چیزوں کا ذکر بھی کر دیا جائے گا کہ کہاں کہاں اللہ کی توہین کی گئی ہے، کہاں کہاں دیگر انبیاء کی توہین کی گئی ہے، انبیاء کے بارے میں نازیبا کلمات اور مختلف قسم کے الزام رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح تضاد بیانیاں بھی کی گئی ہیں۔ ایک بہت بڑا خرابی کا معاملہ ان میں غلو کا تھا کہ وہ غلو کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ انہوں نے غلو کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس غلو سے روکا تھا، فرمایا تھا ایاکم الغلو فی الدین، دین میں غلو سے بچ جاؤ، فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلے لوگوں کو اسی غلو نے تباہ کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نصارہ کے حوالے سے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ تو نصارہ نے غلو کرتے ہوئے یہ کرسمس کے نام سے ایک دن مقرر کیا جس میں ان کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ بیٹا جنم دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دن کو تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اس دن کے حوالے سے کہ یہ پیدائش کا دن ہے یا نہیں بہت زیادہ اختلاف ہے، خود مسیحیوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ یہ جو رومن کیتھولک ہیں یا پروٹیسٹنٹ یہ جو ہیں یہ 25 دسمبر مانتے ہیں، جبکہ دیگر کئی ایسے ہیں، کسی نے 6 جنوری لکھا ہے، کسی نے 19 جنوری لکھا ہے، مختلف تاریخیں بتائی گئی ہیں۔ راج قول کے مطابق ہمیں معلوم نہیں ہے کہ صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے جو محترم بھائی ہیں عبد الوارث گل صاحب، ان کی ایک کتاب ہے، مختصر رسالہ سا ہی ہے، کرسمس کی حقیقت تاریخ کے آئینے میں، انہوں نے لفظ کرسمس کی بھی تحقیق کی ہے اور تاریخ پیدائش پر مسیحی اختلاف کا بھی ذکر کیا۔ خصوصاً اس حوالے سے ایک انہوں نے مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے جو یوحنا آباد کے اندر ہوا تھا، مسلمانوں کی طرف سے ابو عبداللہ طارق تھے اور مسیحیوں کی طرف سے بھی ایک مناظر جنہوں نے مناظرہ کیا وہ آئے اور یہ بات چیت ہوتی رہی۔ بہرحال وہ اس میں چھپا ہے، جو بندہ یعنی خواہش رکھتا ہے اس کو ضرور پڑھے۔ باقی عیسائیوں کے اس حوالے سے 3 یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 3 بنیادی نظریات ہیں۔ ایک کہ وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ ہے یعنی الہ ہے یہ حقیقت میں مسیح ابن مریم ہی ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیہ نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ آیہ نمبر 72 میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی الہ کے 3 جز مانتے ہیں، اللہ، مسیح اور روح القدس۔ یہ 3 اپنے اپنے یعنی الگ الگ الہ بھی ہیں، یعنی ایک الہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایک روح القدس کو اور ایک اللہ رب العالمین کو۔ تو یہ نظریہ انہوں نے رکھا اور یہ کفریہ نظریہ ان کا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی طرح جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اسی طرح وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو کرسمس کا دن جیسے 2 فرقے ان کے مشہور ہیں جو بتایا ہے کہ وہ 25 دسمبر کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے ہیں، گویا کہ اس دن وہ اللہ رب العالمین کے بیٹے کی
پیدائش کی خوشی میں یہ جشن یعنی مناتے ہیں، اس کی میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ بھی بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا مبارکباد دینی چاہیے یا اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے ابھی بات آنے والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پہ یہ بات فرمائی ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کئی ایک معجزات بھی عطا کیے تھے، جیسا پیچھے بات ہو چکی ہے کہ ہم تو تمام انبیاء کا ادب کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ ہم اگرچہ بعض مسیحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات توہین کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی مد مقابل ان کا رد کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے عیسیٰ ابن مریم کیا کسی بھی نبی کی توہین نہیں کی ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بہت بڑا گناہ والا اور کفریہ نظریہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد جنم دی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت باری بات میں آئے ہو، بہت وزنی بات کی ہے، بہت بڑے گناہ والی بات کی ہے۔ اتنی وزنی بات ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، گر پڑیں۔ کس وجہ سے؟ فرمان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بچے کا دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ رحمان نے بچہ جنم دیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ جنم دے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جبکہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز رحمان کے لیے بطور عبد ہے، سارے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو پھر کس طرح اللہ رب العالمین کسی کو اولاد بنا سکتا ہے؟ اللہ کی بیوی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے، تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور سورۃ انعام آیہ نمبر 101 میں بھی بیوی کی نفی کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس چیز کی بھی اللہ رب العالمین نے نفی کر دی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سمجھنے صبر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، کہ لوگ انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود لیعافیہم ویرزقہم، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے دیتا ہے، شفا بھی دے دیتا ہے، ان کو رزق بھی دے دیتا ہے۔ یہ کتنی صبر کی بات ہے۔ اتنی بڑی بات کریں کہ جس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمینیں شق ہو سکتی ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں۔ ایسے قائلین کو اللہ تعالیٰ عافیت بھی دے دیتے ہیں، رزق بھی دے دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اللہ کو گالی ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، کس طرح؟ جب یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اولاد جنم دی ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں تو اکیلا ہوں، صمد ہوں۔ اور سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، نبی ان سے کہیے اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنم بیٹا دیا ہے اور نہ وہ خود جنم دیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا جملہ ہے جو لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ بعض لوگ ہمارے کلمہ پڑھنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ اور کفری عقیدہ ہے، اس سے بھی اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ قبیلہ ہے، نہ ہی اس کی بیوی ہے۔ تو پہلی بات جو مد نظر رکھنے والی ہے کہ کرسمس عیسائیوں کے ہاں اس کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے کہ مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور مسیحیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ایسے کاموں میں جانا ہی نہیں چاہیے،
پہلی بات تو یہ کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ایسے لوگوں سے دوستی لگانا ہی حرام ہے، چہ جائے کہ ان کے ایسے کفریہ پروگراموں میں شرکت کی جائے جہاں اللہ رب العالمین کی کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جائے۔ ایسے پروگراموں میں شرکت کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے سے بھی منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ دوستی نہیں رکھ سکتے، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیہ نمبر 118 میں فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اپنے علاوہ لوگوں سے دلی دوستیاں نہ رکھو۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ آیہ نمبر 51 میں فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اسی طرح سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا، جو میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے، ایسے دشمنوں کو تم نے دوست نہیں بنانا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں سے دوستی نہ لگانا جن پر اللہ رب العالمین ناراض ہوا ہے، اللہ رب العالمین غصے میں ہوا، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہاں یہ چیز مد نظر رکھیں کہ بعض اوقات انسان ان کے ساتھ تعلق رکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے دوستی سے ہی روک دیا کہ آپ ان سے دوستی نہ لگائیں، چہ جائے کہ ایسی محفلوں میں جانا جہاں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہوں۔ ایمان والوں کے یہ شان ہی نہیں ہے، بلکہ سورۃ الفرقان میں جہاں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات ذکر کی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفتاوی الکبریٰ میں ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں لا یجوز شہود اعیاد الیہود والنصارى، کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ان کی عیدوں میں حاضر نہیں ہو سکتے، اور بطور دلیل اس آیت کو پیش کیا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے احکام اہل الذمہ میں کافی چیزیں ذکر کی اور کہا کہ ان کے جو تہوار ہیں ان میں ہم حاضر نہیں ہو سکتے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، کوئی ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو اس چیز کی اجازت دیتا ہو۔ اور قرآن مجید ہمیں کہتا ہے سورہ نساء نمبر 140 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس ہو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو تو آپ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلهم، اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ انہی جیسے سمجھے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ دین اسلام بہت اہم بات ہے، یعنی دین اسلام پہ عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھیں، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ہم لوگوں کی رضا کے لیے اس طرح کا اگر کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو ہم دعوت دیں گے، جو ہمارے لیے کسی بھی طریقے جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس حوالے سے مداہنت کا شکار ہوتے ہیں انہیں اپنے اعمال کی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر آتا ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر، وہ اس حوالے سے بہت سختی کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اہل کتاب کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں سے روکا ہے کہ ہم جا نہیں سکتے، ایسی مجالس میں شرکت نہیں کر سکتے، اور بھی اسلاف امت اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امام ابن قیم کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو کہا کہ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، تمام لوگ، تمام ائمہ اس حوالے سے متفق ہیں کہ ہم ایسے مجالس میں شریک نہیں ہو سکتے
جن میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو یا ان کے خاص مذہب اور تہوار ہوں۔ دیکھیں ایک گنجائش ہے، مثلاً اہل کتاب کا آپ کھانا کھا سکتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کوئی اہل کتاب دعوت دیتا ہے تو عام کھانا کھا سکتے ہیں، اپنا کھانا کھلا سکتے ہیں، اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اصل حرج یہ ہے کہ ان کا کوئی خاص تہوار ہے، ان کی بطور عید ہے، تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو ان کے یہ کفری عقائد ہونے کے باوجود اگر آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تم کفر بک رہے ہو اس حوالے سے آپ کو مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایک طرف آپ یعنی خود اندازہ ہم لگائیں کہ کوئی آدمی شراب نوشی کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں کہ آپ کو مبارکباد ہو، کوئی زنا کر رہا ہو تو ہم کہیں کہ آپ کو زنا کی مبارکباد ہو، اور اسی طرح اگر کوئی قتل کرے تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے یہ جو ہے نا قتل کیا ہے۔ اسی طرح کوئی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے تو ایسے شخص کو کیسے مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ کوئی اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتا ہے، ایسے شخص کو کیسے مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم نہ کرسمس منانے والے ہیں، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو وہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ دین میں ایک نئے کام کو انہوں نے شروع کر دیا، جبکہ دین تو وہی تھا جو اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا اور لوگوں کو بعد میں یہ متنبع کر دیا کہ میرے صحابہ، اے میری امت، یہ میرا دین ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں بلاتا ہوں۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، جیسا کہ ابو داود وغیرہ کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم نے اس فتنے کے دور میں میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچ جانا، کیونکہ نیا کام یہ دین اسلام کے اندر وہ بدعت کہلاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وَإِن رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھیں، لوگوں کی بات نہیں دیکھی جائے گی۔ تو دین اسلام نے اہل کتاب کے ساتھ تعامل بھی بتایا ہے، ذمیوں کے حقوق بھی بتائے۔ مثال کے طور پہ آج ہمارے ہاں کوئی ذمی ہے تو اگر کوئی انسان اس کو قتل کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اصولوں کی روشنی سے، دین اسلام کے اصولوں کی روشنی سے جو شخص کسی معاہد کو قتل کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لم یرہ رائحۃ الجنہ، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق ایک طرف ہیں، ان کا کھانا پینا ایک طرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی خوشی کہ جو ان کی بطور عبادت ہے ان میں اس میں شریک ہونا یا اس کی مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم اس میں خود انوالو ہو رہے ہیں، خود اس میں شامل ہو رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ ہمیں مبارکباد دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں وہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں ایک اطاعت کے کام میں، آپ ان کو کفریہ عقیدے پہ کیسے مبارکباد دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے راضی رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی رکھنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھیں ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی پیروی کریں، اور لا علم لوگوں کی پیروی، خواہشات کی پیروی نہ کریں، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتے۔ تو آج کے جو لیکچر کا خلاصہ ہے، سب سے پہلا یہ کہ یہ جو کرسمس ہے مسیح علیہ السلام کے حوالے سے منایا جاتا ہے، عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا ان کو قرار دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ پیدائش کا جو صحیح ہے تعین نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے اولاد وہ مانتے ہیں تو دین اسلام نے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا ادب بتایا لیکن غلو سے روکا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، ان کے ایسے
اعیاد میں، ان کی خوشیوں میں، یہ جو مذہبی تہوار ہیں اس میں شامل نہیں ہونا، اور کسی بھی طریقے سے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، وگرنہ انسان قیامت والے دن اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم بھی عطا کرے، اور اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔